طارق فضل چوہدری صاحب بہت بہت شکریہ. تو یہ بتائیں کہ یہ ایک طوفان شروع ہو گیا ہے نااہلیوں کا، سزاؤں کا، اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا ایک خیال ہے کہ اگر یہ حکومت جو ہے یہ بڑی مضبوط ہے اور بڑی اپنے آپ کو سٹیبل سمجھتی ہے تو اتنی زیادہ نااہلیاں اور سزائیں نہیں ہونی چاہیے. اگر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کو بھی آپ ڈسکوالیفائی کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوف زدہ ہیں کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب، آج پروگرام میں آپ نے دعوت دی. دیکھیے جو آپ نے کہا نا کہ حکومت جو ہے وہ شاید خوفزدہ ہے، گزارش یہ ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کی مدعی حکومت نہیں ہے، نہ اس کی کمپلیننٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہے. 9 مئی کے تمام واقعات کی جو مدعی ہے وہ ریاست ہے اور وہ ریاستی ادارے ہیں اور پاکستان کی عوام ہے سب سے بڑھ کے. یہ 25 کروڑ عوام جو ہیں ان مقدمات کے مدعی ہیں، کیونکہ ریاست جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے عوام سے بنتی ہے، اور اگر عوام کا یہ مقدمہ تھا اور یہ عوام کا مقدمہ ہے. اب اس میں جو سزائیں ہوئی ہیں، دیکھیں قانون نے تو اپنا راستہ لینا ہوتا ہے. اب سزائیں ٹوٹل لوگ کتنے تھے؟ فیصل آباد کی جو 2 عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں 185 سزائیں کتنے لوگوں کو ہوئی ہیں؟ 108. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ، لیکن آج یہ 3 عدالتوں بری ہوئے ہیں، 3 عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں، ٹوٹل 196 ہیں. 9 مئی کے 3 مقدمات کا فیصلہ ہوا ہے. 196 افراد کو سزائیں ہوئی ہیں. اس میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر شبلی فراز صاحب ہیں، پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر زرتاج گل ہیں، ان کو 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے. ایم این اے حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، ان کو بھی 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے. اور فواد چودھری، زین قریشی، فیض اللہ کموکا، عمارہ رشید، رانا اسد محمود خان، بلال اشرف بصرہ، ہارون رشید، صاحبزادہ حسن رضا، کامران برگ بری ہو گئے ہیں، بری بھی ہوئے ہیں. جی بری بھی ہوئے ہیں نا. میں آپ کو یہی بات کر رہا تھا کہ میرے پاس یہ 185 کی فگر تھی، آپ نے 196 کی دی ہے، قریب ہیں. تو تقریباً 60 سے 65 لوگ جو ہیں وہ ان عدالتوں سے بری بھی ہوئے ہیں آج. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ 22 جولائی کو سرگودا، لاہور، فیصل آباد کی عدالتوں سے 9 مئی کے ملزمان کو سزا ہوتی ہے، اور اس میں بھی درجنوں لوگ جو ہیں وہ بری بھی ہوتے ہیں اور کچھ کو سزا بھی ہوتی ہے. اسی طرح ملٹری کورٹس، وہاں سے بھی لوگوں کو سزا بھی ہوئی ہے، لوگ بری بھی ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سزا ہو رہی ہے تو یقیناً ٹھوس شواہد کی بنیاد کے اوپر، ویڈیوز کی بنیاد کے اوپر یہ سزائیں ہو رہی ہیں. اور پاکستان کا جو آپ یہ کہیں کہ ہمارا جو ایک لیگل سسٹم ہے، ہماری کورٹس ہیں، ان کے لیے یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ 9 مئی 2023 کے بعد جب آپ کے ریاستی اداروں پہ حملے ہوتے ہیں، عسکری تنصیبات پہ حملے ہوتے ہیں، شہداء کی یادگاروں پہ حملے ہوتے ہیں، قومی املاک پہ حملے ہوتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کو کٹارے میں لایا جائے گا؟ کیا کبھی ان کو سزا ہوگی؟ اب تمام یہ جو وقت گزرا ہے اس میں ٹرائل ہوئے ہیں، صفائی کے موقع دیے گئے ہیں، بحث مباحثہ ہوا، اور اس کے بعد اب یہ سزائیں ہو رہی ہیں. یہ تو ہے ایک بات. اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ قانون سے کوئی بھی بالاتر نہیں ہے، مدعی اس کے ہم نہیں ہیں. دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں، اس کے مدعی پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں ان مقدمات کے، اور پاکستان کو 9 مئی 2023 کے واقعات اور حالات نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے 9 مئی 2025 جب آپ کو اللہ نے فتح دی انڈیا کے اوپر صبح 9 مئی کو. 9 مئی ہمیں یہ لے کے آنے اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے، وہ 9 مئی ہمیں نہیں چاہیے. اور میں آخری ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ کچھ ہمارے دوست یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر کمیشن بنے، ویڈیو فوٹیجز. بھائی ویڈیو فوٹیجز جتنی 9 مئی کے واقعات کی ہمارے ٹی وی چینلز پہ چلی ہیں، تمام چینلز پہ پوری دنیا نے دیکھا ہے نا، صرف پاکستان نے نہیں. اور ایک بات صرف کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک ہی وقت میں پاکستان کے مختلف شہروں میں ایک سیاسی جماعت کے کارکن ایک ہی کام کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی جگہ پہ حملے کر رہے ہیں، اور وہ ریاستی ادارے ہیں، وہ عسکری تنصیبات ہیں، وہ شہداء کی یادگاریں ہیں، وہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہے. میں آپ کی بات بالکل درست ہے، نہ ہو تو یہ پلان تھا. بالکل درست ہے. 9 مئی کے واقعات انتہائی قابل مذمت ہیں. یقیناً اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں ویڈیو فوٹیجز میں، اور صحیح بات ہے ہم نے چلائی ہیں. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ وہ جو ہم نے ویڈیو فوٹیجز چلائی ہیں ان میں کچھ لوگ جو نظر آ رہے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، تحریک انصاف چھوڑ دی، ان کو سزا نہیں ہو رہی. دیکھیے اگر کچھ ایسے لوگ جو آپ بتا رہے ہیں کہ فوٹیجز میں ہیں اور انہوں نے پریس کانفرنس کر دی انڈیویجولی ایک بندے کا، تو ظاہر ہے میں آپ سے نہ حساب کتاب کر سکتا ہوں، نہ میرے پاس نام ہے نا. لیکن یہ آج بھی جن کو بری کیا گیا ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور عدالتوں کی کہ جنہوں نے یہ سارے کیسز ٹرائل کیے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ٹرائل کا ایسا تو نہیں تھے. میں نے آپ کو ایک
اوورآل بات بتائی ہے کہ یہ وہ حالات تھے جس میں 9 مئی کی حالات تھے، ان کا ٹرائل ہوا اور اس کے تحت سزائیں ہو رہی ہیں. بنیادی طور پہ مجھے سچی بات ہے، یہ مجھے میرے دل کو کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ جناب ہماری کولیگ ہے نا کہ جناب وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اگر نااہل ہوئے، پر ان کے پاس ویسے ابھی ریمیڈی ہے، وہ ہائی کورٹ بھی جائیں گے، وہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے، ابھی ان کے پاس قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے، اور انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم عدالتوں کو رخ کریں گے. ضرور کریں گے، آپ کا لیگل رائٹ ہے. میں نے اس لیے کہا کہ خوشی نہیں ہوئی کہ سیاسی لوگ اگر اس طرح کی، دیکھیں نا سیاسی لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ عوام کے لیے ایک آئیڈیل سمجھے جاتے ہیں، لیڈر سمجھے جاتے ہیں. آپ اگر ریاستی اداروں پہ حملے کریں گے، عسکری اداروں پہ حملے کریں گے تو عوام کیا سوچیں گے؟ اچھا، کوئی ملک، کوئی سسٹم اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ عمیر نیائی صاحب، آپ بیرسٹر بھی ہیں، تو ریاستی ادارے جو ہیں ان پر حملہ کرنا جو ہے وہ آپ کی حکومت قابل مذمت قرار دیتی تھی. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو مجھے یاد ہے کہ ایک مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا، اس جلسے میں نواز شریف صاحب بھی تھے، تو انہوں نے طلال چودھری اور دانیال عزیز جو ہیں ان کے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ تم ڈٹے ہوئے، انہوں نے کہا ہم ڈٹے ہوئے ہیں. اور مسئلہ کیا تھا کہ ان دونوں نے عدلیہ کے بارے میں کچھ ایسی بات کی تھی، اور پھر دونوں ڈسکوالیفائی ہوئے، اور آپ کی حکومت نے، آپ کی پارٹی نے کہا یہ آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوئی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کے دور حکومت میں مسلم لیگ نون والے ڈسکوالیفائی ہوں تو وہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے، اور اگر مسلم لیگ نون کے دور میں آپ کے لوگ بڑی تعداد میں ڈسکوالیفائی ہوں تو کیا وہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ڈسکوالیفیکیشن، ہر ڈسکوالیفیکیشن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پرسپیکٹیو ہے. اب ہم نے ایک ایونٹ تو دیکھ لیا کہ فیصل آباد کا فیصلہ آ گیا. فیصل آباد میں کوئی کورٹ تو نہیں بیٹھی ہوئی نا، کیا چیز آئی کہ جس کی وجہ سے آپ نے لارج اسکیل ڈسکوالیفیکیشن کی؟ پھر ایونٹ شروع کدھر سے ہوا؟ آج تک کبھی پاکستان میں کسی طرح سے کسی سابق کو اس طرح سے فزیکلی مسٹریٹ کیا گیا جو عمران خان کے ساتھ کیا گیا کہ آپ نے دیکھا دن دہاڑے کالر سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے لے کے گئے. وہ تو فوٹیجز کسی نے کنڈیم نہیں کی، اور وہ آج تک فوٹیج ملی ہی نہیں، جس کا خان صاحب بار بار اصرار کرتے رہے کہ وہ فوٹیج پیش کریں. وہ کون لوگ تھے؟ وہ کس کے کہنے پہ آپریٹ کر رہے تھے؟ مسئلہ کیا تھا کہ ایک نیب کی عدالت میں پیش ہونا تھا نا. نیب تو آ کے وارنٹ ایگزیکیوٹ نہیں کراتی، ٹھیک ہے. اچانک بیچ میں رینجرز کو کون لے کے آیا؟ کس نے وہ اجازت نامے دیے؟ کون اس وقت وہ اس ساری کھیل کو کھیل رہا تھا؟ اور جس کے نتیجے میں دیکھیں لوگ کٹھے ہوئے، بالکل کٹھے ہوئے. خان صاحب بھی اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں. مگر کون فیسیلیٹیٹر تھے کہ جو اگر لاہور میں جا رہے ہیں، شیرپاؤ برج سے آگے جو ہے نا نفری نہیں نظر آتی، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. کور کمانڈر ہاؤس آج آپ جانے چاہیں آپ اندر گھس سکتے ہیں، آپ میرے طرف سے 1000 بندہ بھی لے جائیں، جتھا جتنا بڑا ہو نہیں گھس سکتا. عام لوگ موجود ہیں جس کو گارڈ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ساری چین موجود تھی. اس پہ بارہا عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کو انویسٹیگیٹ کریں. بلیک سوان ایونٹ کا نام دیا کہ مطلب اندر سے لوگ شامل ہیں. آپ نے اس چیز کو تو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. نہیں، لیکن آج جو فیصلہ ہوا ہے اس میں آپ کے بہت سے لوگ بری بھی تو ہوئے ہیں. نہیں بری، دیکھیں بری جس طرح ہوئے ہو گئے، ٹھیک ہے، مگر دیکھیں سزائیں کس بنیاد پہ دی آپ نے؟ ان سارے زرتاج تو ڈی جی خان تھی نا، ڈی جی خان میں کوئی ملٹری انسٹالیشن موجود نہیں. زرتاج کو تو آپ سزا دے رہے ہیں فیصل آباد میں کس کی؟ مشورے کی. وہ مشورے کی کہانی تو ساری آپ کے میڈیا چینلز پہ چلتی رہی کہ کتنی مذاقہ خیز کہانی کہ وہ خان صاحب کے گھر میں ایک ٹیبل کے نیچے سے وہ کہانی نکلتی ہے، جس کا سر ہے نہ پیر ہے، جس کے گواہان کی سرے سے موجودگی کئی طرح سے ثابت ہی نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہو زمان پاک میں، وہ ڈپیوٹیڈ بھی نہیں ہے، وہ اسام چھٹی پہ، اور اس کی گواہی کو آلریڈی پی ایف ایئر بیس کے حملے میں جج نے رد کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سارے پی ایف ایئر بیس کے حملے والے ملزمان بری ہوئے، اور اسی کی بنیاد پہ آج آپ سزائیں